بشد کے سلیم ضیاء صاحب جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یقیناً عوام کے ریلیف کی بھی باتیں ہوتی ہیں. اس ملاقات میں بھی یہی جو روایتی انداز میں باتیں کی گئی اور بلکہ کہا گیا کہ ایک تھنک ٹینک بنائی جائے دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کے حوالے سے, جو عوام کو جو ریلیف کے حوالے سے جو ملنا چاہیے عوام کو ریلیف وہ نہیں مل پا رہا ہے. 2 سال ہو گئے, تو کیا مطلب کس قسم کا یہ تھنک ٹینک ہوگا, یہ کیا مطلب عوام کو ریلیف فراہم کرے گا, یہ کیا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو جب بھی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ ہے ایک اپوزیشن ہے, وہ ایک روایتی کام کا چلتا رہتا ہے. گورنمنٹ اپنا موقف بیان کر رہی ہوتی ہے, اپوزیشن اپنا موقف بیان کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی سنجیدہ طور پر کوئی معاملات کرنے ہیں جو کہ کامن ہے تمام صوبوں کے اندر, ہر گھر میں تقریباً, جیسے مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے, بجلی کی جو شارٹیج ہے اس کو حل کرنے کے لیے, یا پھر یہ ابھی ہمارے ہاں جو ہے اغوا پا رہا ہے, کیا کرے گی, میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اس میں تھنک ٹینک کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کو رائے دے, مشورہ دے, کیونکہ اگر کام نہیں بڑھ رہا ہے, آگے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ ایک مشترکہ طور پر وہ اپنی ایک کلیکٹو وزڈم ایک آپس میں بیٹھ کے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں یا ماہرین ہیں, جب وہ بیٹھتے ہیں تھنک ٹینک میں یہ لوگ ہوتے ہیں, وہ اگر اپنا کو مشورہ دیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتر نتائج نکلے. فرض کریں ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے, اس وقت بہت سنگین مسئلہ ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ بیٹھیں اور اس میں کوئی چیز سامنے آ جائے, یا کوئی پیٹرولیم کا مسئلے ہے, پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ہیں, دوسرے دیگر معاملات ہیں, ان پہ اگر کوئی بیٹھے گا تھنک ٹینک تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آئے گی. سلیم ضیاء صاحب آپ ایک نہیں 10 تھنک ٹینکس بٹھائیں, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک میں, جب تک سیاسی پارٹیوں میں اس طرح تلخیاں بڑھیں گی, جب تک اس طرح جو ہے نا وہ ایک سوسائٹی منتشر رہے گا, تو کہاں سے آئے گا؟ میں آپ سے تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, اس وقت انتشار کی ایسی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں, اختلافات ضرور ہیں, بالکل برملا ہے, اور وہ کافی حد تک ہوتے بھی ہیں. ہر حکومت میں, کسی بھی ملک میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ایک موقف کبھی ہو ہی نہیں سکتا, 2 مختلف پارٹیاں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمیں بہت سنجیدگی سے, اگر اپوزیشن کرنی ہے بہت سنجیدگی سے کرنی ہے, حکومت بھی کرنی ہے تو بہت سنجیدگی سے کرنی ہے. ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا, تاکہ پاکستان کے جو عوام کے جو مسائل ہیں, دیکھیں ہم بہت معاملات میں بہت الجھے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, 58(2) بھی ختم ہو, 17th امینڈمنٹ بھی ختم ہو, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, یہ ہو جائے تو اس میں یقینی طور پر ہمارا قبلہ اور بہتر اور درست ہو سکتا ہے. لیکن ڈاؤن دا لائن جو اصل مسئلہ ہے وہ تو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور پانی کی جو کمی ہے اس کو دور کرنا ہے, جو پاور شارٹیج ہے اس کو دور کرنا ہے. اسی طرح جو اور ہر صوبے کے اپنے مخصوص مسائل ہیں. یہاں پر جیسے سندھ کے اندر ہے اپنے مسائل, یہاں پر ہم چاہیں گے کہ تھر کول کا جو مسئلہ ہے اس پر کام کیا جائے, اس پر تیزی لائی جائے. اگر کام ہو رہا ہے تو اس پر تیزی لائی جائے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس جس کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن لگتا نہیں کہ مطلب آپ دونوں پارٹیاں یا تو آپس میں ان کے آپ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ ملاقات میں آپ کچھ طے کر لیتے ہو, اور لوگوں کو صرف بہلانے کے لیے کہ جی اب تھنک ٹینک بن گیا ہے, اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ دیکھیں یہ تو حکومت کر رہے ہیں, یہ تو ان کا اپنا, انہوں نے آگے لوگوں کے پاس بلدیات میں بھی جانا ہے, دوسرے بڑے الیکشن جب بھی کبھی ہوں گے اس میں بھی جانا ہے, تو انہوں نے تو اپنا موقف بیان کرنا ہوگا نا وہاں جا کر. ہمارا کام تو اپوزیشن کا ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں بنیادی طور پر مرکز کے اندر, ہم اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں, طریقے سے کرتے ہیں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم اس وقت 80 اور 90 کی دہائی میں نہیں بیٹھے ہیں بلوچ صاحب, ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ایسے حالات میں کہ چاروں طرف ہمیں دشمن نے گھیرا ہوا ہے. ہم اس وقت ایک جنگی حالت میں ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن, انسانیت کے دشمن اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہر روز اخبار کھولتے ہیں, بغیر کسی صوبے کے نام لیے ہر صوبے کے اندر شد ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جو آپ کا تاثر ہے نا کہ دونوں پارٹیز ملی ہوئی ہیں یا دونوں پارٹی کوئی کرائسس ہوتا ہے ملتی ہیں پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ یہ موجودہ حالات ہیں. اگر یہ حالات نہ ہوتے یقینی طور پر شاید ہم بھی سڑکوں پہ ہوتے, ہم بھی ایک روایتی رول ادا کر رہے ہوتے, لیکن وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. سعید غنی صاحب آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ مطلب کیا ہے یہ تھنک ٹینک بنانے جا رہے ہو اور عوام کے ریلیف
ریلیف کی باتیں ہو رہی ہیں, 2 سال ہو گئے عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا ہے. یقیناً آپ دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں ہوں, آپ لوگوں کی اپنی گئی نظر ہے, اپنے سیاسی آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں آج ہی کا رپورٹ ہے کہ جی شوکت ترین صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو کس طرح لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ ٹینکس کے ذریعے لوگوں کو ریلیف ملے گا یا عملی اقدامات کے ذریعے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے؟ میں یہ تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پارٹی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو یا کوئی بھی اس ملک کا باشی اور شہری ہو یا جس کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہوں, یقیناً وہ یہ چاہتے تو ہوں گے کہ جی لوگوں کو ریلیف ملے. یقیناً ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ بہت مشکلات میں ہیں, مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری کا عنصر بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور تمام جماعتیں اور خاص طور پر حکومت کی تو یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جی ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اور حکومت میں جتنا حکومت کے بس میں ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور جو بالکل نچلا طبقہ ہے خاص طور پہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جو ٹائم ٹو ٹائم جو نان ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے اور ویلا مچایا جاتا ہے بے بنیاد, کبھی پریزیڈنٹ کے خلاف کبھی کسی اور شخص کے خلاف, اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے, اور جو توجہ ہے وہ جو ہے دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اس میں نے 2-4 چیزیں تو آپ کو بتائی تھی. ابھی ریسنٹلی جیسے یہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا, میں تو نہیں سمجھتا کہ جتنا اس کو اچھالا گیا اتنا یہ کوئی بڑا مسئلہ تھا, اتنا ایشو تھا ہی نہیں. آپ اس کو نہیں کرو نا, نہیں اس میں موقع کیسے کر دے گا, لوگوں جو ساتھ میں لگے ہوئے نہیں آپ خالی جگہ چھوڑ دو. پھر تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ جی جو سامنے والا کہتا ہے ہم وہ کرتے جائیں تاکہ ان کی خواہشات پوری ہوتی جائیں گی اور ہم کسی کو موقع فراہم نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کا کام ہے استحکام لانا, استحکام لانا ٹھیک ہے, حکومت آیا جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ صرف اسی کی ذمہ داری بھی غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے, انیشیٹو تو لے رہے, لیکن آپ دیکھیں میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب میں نے ایک مثال دی ہے, کی گڑا مردہ تھا, اکھاڑ کے اس میں سے پہاڑ کھڑا کیا, اور پہاڑ کھڑا کر کے ہنگامہ چلا جو 6-7 مہینے تک کرپٹ ہیں, استعفیٰ دیں, یہ کریں وہ کریں, پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ نئی چیزیں نکال دی گئی. ابھی جو عدلیہ کا ایشو آیا تھا, آپ نہیں سمجھتے اس میں آپ کی اپنی غلط حکمت عملی بھی شامل ہے اس میں؟ نہیں, کیا غلط حکمت عملی تھی؟ NRO اگر آیا تو کہاں سے غلط حکمت عملی تھی؟ NRO کی وجہ سے تو سارا یہاں پہ سسٹم چلا. دیکھیں جب پچھلے دوروں میں اگر چلے جائیں تو کچھ پارٹیوں نے تو مشرف کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹس کیے, معاہدے کی, اس طرح کے معاہدے کیے کہ اس کو وردی پہننے کی بھی اجازت دے دی, اور یہ جو 17ویں ترمیم گلے پڑی ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے ویلیڈیٹ کیا, اور بے شمار قسم کے کالے قوانین جو ہیں مشرف صاحب کے وہ اس کے اندر انہوں نے اس کو پروٹیکشن دے دی. اس وقت تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ وردی وہ 2 سال بعد اتاریں گے, لیکن اگر پیپلز پارٹی نے کوئی اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وردی بھی اتاریں گے, آپ الیکشن بھی فری اینڈ فیئر کرائیں گے, اور جن لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں جنہوں نے کمپرومائز مشرف کے ساتھ نہیں کیے, جنہوں نے مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کیسز ختم نہیں کرائے, ان کے کیسز جو پولیٹیکلی کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں گے, اور وہ کیسز ختم ہوں گے جس میں سزائیں نہیں ہوئی جو ابھی تک پینڈنگ ہے. جب وہ ایگریمنٹ ہوا اس کے بعد یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی, ان کے پیچھے پھر میاں نواز شریف صاحب واپس آئے, اس کے بعد یہ الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے بعد مشرف صاحب کو یہاں سے جانا پڑا, ساری چیزیں تو اسی کی بلبوتے پر ہوئی ہیں. اگر یہ سارے معاملات نہیں ہوتے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے مشرف کے بیٹھے ہوئے جوڈیشری بحال ہو جاتی, یا مشرف کے ہوتے ہوئے سارے الیکشنز ٹھیک ہو جاتے؟ اگر بینظیر صاحبہ باہر بیٹھی ہوتی, میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوتے, تو جس طرح 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے اسی طرح 2008 کے الیکشنز ہو جاتے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں کہ NRO ٹھیک ہے برا ہوگا, NRO ٹھیک ہے کہ جی وہ اس کی کوئی انکانسٹیٹیوٹ چیزیں اس کے اندر ہوگی, لیکن اس کی وجہ سے جو چیزیں جو سہولیات آپ کو ملی ہے, جو فوائد اس ملک کے لوگوں کو ملے, جو فوائد جمہوریت کو ملے, اس کو بھی ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے اگر کورٹ نے کہہ دیا کہ جی NRO ختم ہوگا تو NRO ختم ہو گیا, ختم ہو گئی بات نا اس میں, لیکن اس میں سے پھر نئی چیزیں نکالنا. اب اس کے ساتھ بنے جب آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بنے, شریک چیئرمین اس وقت بھی موجود تھا, کیسز اس وقت بھی موجود تھے. جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن لڑے تھے, NRO اس وقت بھی موجود تھا, کیسز اس وقت بھی موجود تھے. جب آصف علی زرداری کو 2/3 میجورٹی ملی تھی, NRO اور کیسز اس وقت بھی موجود تھے, تب تو کسی نے بات نہیں کی تھی. بریک کا وقت آ گیا ہے. بولے شاہ رخ خان ضرور گونڈے بریک